مرزا اسد اللہ خان غالب کا کلام اور ان کی ایک خوبصورت غزل پیش کرتا ہوں۔ غالب کی یہ غزل بڑی شرح آفاق غزل ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، پہلا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بر آنا یعنی پوری ہونا، مکمل ہونا، بر آنا۔ صورت آپ جانتے ہیں شکل کو کہتے ہیں، لیکن طریقے کو بھی کہتے ہیں صورت، حل کو بھی کہتے ہیں صورت۔ یہاں پہ حل سے مراد کوئی امید بر نہیں آتی، مطلب کوئی امید پوری نہیں ہو رہی، کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ غالب فرماتے ہیں کہ نہ تو میری کوئی امید پوری ہوتی اور نہ ہی میرا کوئی کام مکمل ہوتا، یعنی نہ تو میری کوئی امید بر آتی ہے اور نہ امید بر آنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ساری عمر نامرادی میں بسر ہو گئی اور آگے بھی مرادیں برانے کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی حالات موجودہ بھی اچھے نہیں ہیں اور مستقبل کے بارے میں اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی اچھا نہیں ہوگا، یعنی ناکامی میں بسر ہو رہی ہے، آپ یہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ شاید غالب یہ بھی فرماتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی امید جو موجودہ ہے وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور کوئی راستہ یا صورت بھی ایسی نہیں نکلتی جو دل کو تسلی دے سکے کہ اس مصیبت کا، اس موجودہ پریشانی کا کوئی حل نکل آئے گا۔ یہ شعر اصل میں اس احساس کی عکاسی ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے اور اسے کوئی روشنی نظر نہ آئے، جیسے کسی آدمی کا بزنس بار بار ناکام ہو جائے، کسی کا قرض بڑھتا چلا جائے اور ہر کوشش کے باوجود ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، اسی کیفیت میں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں رہا، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ معین آپ جانتے ہیں مقرر اور طے شدہ کو کہتے ہیں۔ معین ہونا، کسی چیز کا مقرر ہو جانا، کسی کا طے ہو جانا، ڈیسائیڈ ہو جانا، ڈیسائیڈڈ معین۔ معین کا مطلب یہ بھی ہے کہ مطلب سے مراد یہاں یہ ہے کہ موت کا دن طے ہے پھر بھی نیند نہیں آتی، یعنی غالب یہ فرما رہے ہیں اس شعر میں کہ جناب موت تو بے شک اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ وقت ٹلنے کے بعد، لیکن اس نیند کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا تو موت کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ رات بھر مجھے ترساتی کیوں رہتی ہے، پوری رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ شعر کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ موت کا ایک دن تو مقرر ہے، یعنی وہ تو اپنے مقررہ وقت پر آنی ہے، پھر موت کے خوف سے رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ اس کا یہ مطلب بھی بہت واضح ہے۔ تو یہ انسانی فطرت کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انجام تو طے ہے، پھر بھی اضطراب سے خود کو بچا نہیں پاتے، جیسے کسی امتحان یا بڑے فیصلے سے پہلے بے چینی سی ہو جاتی ہے کہ ایگزام پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس کو ہم ایکسائٹمنٹ کا بھی نام دے دیتے ہیں کبھی کبھار۔ اصل میں وہ اضطراب ہے جو کسی چیز کے ہونے سے اس کے ہونے کے خوف سے پہلے ہی ایک طاری ہونے لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اور وقت آنے پر ہی ظاہر ہوگا، لیکن انسان اس سے ڈرتا رہتا ہے زندگی بھر۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تیسرا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ واہ، اتنا خوبصورت شعر ہے۔ غالب فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی کہ مجھے اپنے حال زار پر ہنسی آ جاتی تھی کہ میں نے اپنی کیسی شکل بنا لی ہے، لیکن اب اداسی اور مایوسی کی یہ حالت ہے کہ اب مجھے اپنے حال پہ بھی ہنسی نہیں آتی۔ اب یہ صورتحال تو تبھی ہو سکتی ہے جب افسردگی اور اداسی حد سے بڑھ جائے، یعنی پہلے تو کسی نہ کسی بات پہ ہنسی آ جاتی تھی، اپنے حال دل پہ تو آئی جاتی تھی، لیکن کسی نہ کسی بات پہ ہنسی آ جاتی تھی، لیکن اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی، یعنی اداسی اور رنج و غم کا عالم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی لطیف بات بھی لطیف نہیں لگتی، وہ بھی اداسی بھری ہی لگتی۔ یعنی پہلے تو آدمی اپنے دل کو مذاق میں اڑا لیتا تھا، لیکن اب حالات اتنے سنگین ہو گئے
کہ کسی بات پہ ہنسنے کا حوصلہ بھی نہیں رہا۔ یہ احساس بتاتا ہے کہ انسان کے دل پر جب تکلیف بڑھتی جائے تو وہ خوش ہونا بھی بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خوش ہوتے تھے۔ جیسے کسی انسان پر یکے بعد دیگرے کئی مصیبتیں آئیں تو وہ اتنا سنجیدہ اور دل شکستہ ہو جائے کہ ہنسنا بھی محال ہو جائے۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ مشکل الفاظ کے معنی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ اس شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد۔ ثواب کہتے ہیں نیکی کے اجر کو، نیکی کے بدلے میں جو چیز ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ثواب کہتے ہیں، نیکی کا اجر۔ طاعت کہتے ہیں بندگی کو، عبادت کو۔ زہد کہتے ہیں پرہیزگاری کو، دنیا سے بے رغبت ہو جانا، زاہد بن جانا۔ اور ادھر کا مطلب ہے اس طرف، یعنی کہ میں جانتا ہوں کہ عبادت ثواب کی چیز ہے مگر دل اس طرف نہیں آتا، یعنی کہ دل مائل نہیں ہوتا عبادت کی طرف۔ اس میں غالب فرماتے ہیں اس شعر میں کہ یوں تو میں بخوبی واقف ہوں کہ گناہ و ثواب کیا ہے اور ان دونوں میں بہتر کون سا ہے، مگر میری طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی بھی صورت نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، اس لیے چاہ کر بھی میں نیکی نہیں کر پاتا۔ میرا اپنی ذات پر اختیار نہیں ہے، اس لیے مجھ سے خود بخود گناہ سرزد ہوتے ہیں اور مجھے اس پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ مجھے معلوم ہے عبادت، پرہیزگاری اور نیک اعمال کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن میرا دل، میں کیا کروں، ادھر مائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ شعر اصل میں انسان کی کمزوری اور خواہشات نفس کی طرف اشارہ ہے کہ جاننے کے باوجود عمل مشکل لگتا ہے اور آدمی اچھائی کی طرف ذرا مشکل سے بڑھتا ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس میں برکت ہے، لیکن اکثر ہماری طبیعت سستی کر جاتی ہے یا دنیاوی کاموں میں الجھ جاتی ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ یہ دراصل ایک علامتی اور فلسفیانہ شعر ہے۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ ہم ایسی کیفیت میں ہیں کہ خود اپنے آپ سے بھی واقف نہیں ہیں، یعنی ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ اپنی حالت، اپنی روحانی یا نفسیاتی کیفیت کا بھی اندازہ نہیں رہتا۔ جیسے کبھی کبھی انسان اتنے مسائل یا جذباتی الجھاؤ میں آ جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فلسفیانہ میں نے اس میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب یہ شعر پڑھتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، تو یہاں سے ایسا لگتا ہے اس مصرے سے کہ غالب بے خودی کے کسی عالم سے خود کے بے خودی کے کسی عالم میں ہونے کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی ہی دھن میں، اپنی ہی سوچوں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا ہی کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہم کسی اور کا پتہ کیسے بتا سکتے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اور اگلا شعر ہے کہ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ بہت خوبصورت شعر غالب کا، فرماتے ہیں کہ میری شدید خواہش ہے کہ راس نہ آنے والی زندگی سے نجات مل جائے اور موت آ جائے، کیونکہ وہ زندگی انہیں پسند نہیں آئی اس شعر کے مطابق۔ لیکن میری یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ انہیں موت بھی نہیں آئی، جبھی تو یہ شعر لکھ رہے ہیں۔ اس خواہش کے پورا ہونے کی فکر میں اس قدر اذیت و تکلیف سے گزرتا ہوں جو موت کی اذیت سے کسی قدر کم نہیں ہے۔ گویا میں مر جانے کی آرزو میں موت کی اذیت سے گزرتا ہوں، اور اس طرح میں بار بار مرتا رہتا ہوں۔ لیکن اگر حقیقی طور پر موت آ جاتی ہے تو میری جان چھوٹ جائے، لیکن موت ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں آتی۔ یعنی موت کی آرزو تو کرتے ہیں کہ شاید اس سے سکون مل جائے، لیکن موت بھی نہیں آتی، جیسے وہ بھی ہم پر مہربان نہیں۔ یہ شعر اصل میں شدید مایوسی اور درد کی انتہا کو بیان کرتا ہے کہ جینے کا حوصلہ بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن مرنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے
پر نہیں آتی. یعنی وہ والی جو موت ہے وہ نہیں آتی، لیکن یہ والی جو زندگی میں بار بار مرنا ہے یہ بار بار آتا رہتا ہے. موت آتی ہے پر نہیں آتی. جیسے کبھی انسان بیماری یا دکھ کی شدت سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، لیکن زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے اگر اس کے نصیب میں ہو مزید زندہ رہنا. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہو، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. ورنہ کا مطلب اگر ایسا نہ ہوتا، چپ جانتے ہیں آپ خاموش کو کہتے ہیں. یعنی کچھ ایسی بات ہے جو میں کہہ نہیں سکتا ورنہ مجھے بولنا تو آتا ہے. غالب یہ بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری خاموشی کو تم یہ مت سمجھو کہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے یا مجھے بولنا نہیں آتا. میرے پاس سب کچھ ہے بولنے کے لیے، آواز بھی ہے میرے پاس، بات بھی کرنا آتی ہے، گفتگو کرنے میں بھی ماہر، لیکن کسی مصلحت کی بنیاد پر میں چپ ہوں. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، جو میں خاموش ہوں. ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ کیا گفتگو کا مجھے سلیقہ نہیں ہے، کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے بات کرتے ہیں. اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی. چیخنا آپ جانتے ہیں بلند آواز سے رونا یا فریاد کرنا. گر یعنی اگر. اس شعر کا ویسے بہت آسان سا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر میری آواز پہنچتی ہی نہیں تو میں پھر چیخوں کیوں نہ زور سے چیخوں چلاؤں. میری آواز وہاں تک جاتی ہی نہیں. آہستہ آہستہ رونے سے محبوب تک اگر عاشق کی آواز نہیں پہنچ رہی تو عاشق سمجھتا ہے کہ پھر کیوں نہ میں چیخوں اور چلاؤں. اور اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی. داغ دل یعنی دل کا زخم، دل کا غم. اور بو آپ جانتے ہیں خوشبو کو کہتے ہیں. یہاں بو سے مراد ہے اثر یا کوئی علامت یا کوئی نشانی. چارہ گر علاج کرنے والا، مسیحا، ڈاکٹر. مطلب کیا ہے اس شعر کا کہ دل کا زخم اگر نظر نہیں آتا ہے، محبوب سے اپنے شکوہ کر رہے ہیں غالب کہ اگر تمہیں دل کا میرے زخم نظر نہیں آتا تو کم از کم اس زخم کی بو تو آنی چاہیے تھی جو محبت کی وجہ سے ہوا ہے. تو محبت کی خوشبو تو آنی چاہیے تھی تمہیں، مگر تمہیں تو وہ بھی نہیں آتی. شکوہ کر رہے ہیں. داغ دل گر نظر نہیں آتا، مانا داغ دل اس لیے نظر نہیں آتا کہ دل تو اندر ہے، لیکن جو خوشبو باہر نکل رہی ہے، جو بو آ رہی ہے، جو علامت ہے اس چیز کی کہ اندر داغ دل ہے، وہ بھی تمہیں سنائی نہیں دے رہی، وہ بھی تمہیں محسوس نہیں ہو رہی. اس غزل کا خوبصورت مقطع ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو اپنی ساری عمر گناہوں میں گزار دی اور اب حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبے میں جاؤ؟ کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ کیا منہ لے کر خدا کے گھر جاؤ گے؟ گویا اگر تمہیں شرم ہوتی تو تم وہاں جانے سے کتراتے، لیکن ظاہر ہے کہ تم بے شرم ہو اور تمہیں اپنے گناہوں پر کوئی ندامت نہیں ہے اور بے شرم ہو کر حج کرنے چلے ہو. تو اس کے اوپر غالب طنز فرما رہے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ شعر غالب کے اپنے آپ پر طنز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے اعمال میری زندگی میں ہیں میں کس منہ سے کعبے جاؤں گا. یعنی شرمندگی اور گناہ اتنے ہیں کہ اللہ کے گھر جانے کی ہمت نہیں ہے. یہ شعر اصل میں نفس کی کمزوری اور گناہوں کے احساس کا بھی ایک بیان ہے. کبھی کبھی ہم اپنے گناہوں یا بدعمالیوں کو سوچ کر اتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے کہ بھائی دعا مانگیں تو کیسے مانگیں. اس پوری غزل کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو یہ پوری غزل ایک شکستہ دل انسان کے احساسات کی آئینہ دار نظر آتی ہے. ایک ایسا انسان جو امید سے محروم ہو، بے چین ہو، مایوس ہو اور اپنے گناہوں پر نادم بھی ہو. غالب نے اس غزل کے ذریعے میرا جہاں تک خیال ہے انسان کی کمزوریوں اور زندگی کی تلخیوں کو نہایت خوبصورت اور سادہ انداز میں بیان کر دیا. تو مجھے امید ہے کہ یہ غزل اور اس کی مختصر تشریح آپ کو پسند آئی ہوگی.
اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔